تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے. جب تک رب نہیں چاہے گا انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہاں دیکھیے یہاں پہ آپ تقدیر کے بارے میں رکھیے کچھ چیزیں یاد. تقدیر کے بارے میں چار چیزیں علماء سمجھاتے ہیں ہمیں، وہ آپ یاد رکھیے تقدیر کے بارے میں. نمبر ایک جو تقدیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، علم اللہ الازلی. ایسا علم جس نے سبقت دیا ہے یونیورس کو، جو پہلے سے ہی پتہ تھی اور آپ کو بندے کیا کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کے پاس پتہ ہونے سے بندے کیا کریں گے، بندے مجبور نہیں ہو جاتے. بندوں کو اپنی فری ول پھر بھی رہ جاتی ہے. ہاں جس نے کہا تھا آپ سے اگر بولوں گا کل کلاس میں آئیں گے اسٹوڈنٹس 20، پھر اتنے ہی آ جائیں گے. اس کا مطلب نہیں کہ میرے بولنے سے یا میرے لکھنے سے پیج پر وہ آ جائیں گے. اس کا مطلب ہم کو آنا ہی تھا، لیکن بحیثیت ٹیچر میں نے اندازہ کیا تو میرا اندازہ ناقص ہو سکتا ہے کیونکہ میں ایک انسان ہوں. لیکن جو میرا خالق ہے، میں مخلوق ہوں، جو میرا خالق ہے اس کے اندازے میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا ہے. تو اسی کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم، یعنی کہ تقدیر، اندازہ کرنا. نمبر دو کتابہ. کتابہ مطلب ہوتا ہے اس نے وہ لکھ لیا ہے، وہ علم جو بھی اس کو ایسا علم تھا یونیورس میں کیا ہو جائے گا اس نے وہ لکھ لیا ہے. تو علم کے بعد کتابہ. اس کے بعد آتا ہے تیسرا چیز، وہ ہوتا ہے مشیعہ. کیا ہوتا ہے مشیعہ؟ یہ سمجھنا ہے. مشیعہ بولتے ہیں ول کو. کس کو بولتے ہیں؟ یہ شاء یشاء سے بن گیا یہ نا روٹ ورڈ. آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کلک کریے، آپ دیکھیے شاء یشاء. ٹھیک ہے، مشیت کس کو بولتے ہیں؟ مشیت بولتے ہیں ول کو، چاہنا کوئی چیز. ٹھیک ہے، تو ہم بولتے ہیں کہ بندے کی مشیت ہوتی ہے، ہیومنز ڈو ہیو فری ول. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ول بھی ہوتی ہے. لیکن جو بندوں کی مشیت ہوتی ہے نا، جو بندوں کی ول ہوتی ہے وہ تابع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے. تابع ہوتی ہے، فالو کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو. اگر اب نہیں چاہے گا بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن بندہ خود کرتا ہے جو چاہتا ہے. دیکھیے سمجھا گیا ایسی چیز. میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ بولتا ہے لو انرجی کرو گناہ. مجھے ہوتی ہے انٹینشن صاف کرنے کی، اللہ تعالیٰ میں صاف کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ بولتا ہے لو صاف کی انرجی. ٹھیک ہے، لیکن ملتی کہاں سے مجھے طاقت گناہ اور ثواب کی؟ اللہ کی طرف سے، دونوں چیزیں. لیکن کرتا کون ہے؟ میں. ہے نا، ایٹ دا اینڈ ایوری تھنگ ہیپنس انڈر ڈیوائن پلان. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں مشیعہ. ٹھیک ہے، نتھنگ کین اسکیپ دیٹ، وہ پتہ ہی ہے. علم، کتابہ، مشیعہ اور خلق. کیا ہے خلق؟ خلق بولتے پیدا کرنے کو، یعنی کہ خلق کیا مور پرسائز سے آپ بولتے ہیں خلق و افعال العباد. خلق و افعال العباد. امام بخاری نے کتاب لکھی ہے خلق و افعال العباد. خلق و افعال العباد کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا بندوں کے ایکشنز کو. جو میں ایکشنز کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ سارا کریٹڈ ہے. مائی ایکشنز آر کریٹڈ. خلق و افعال العباد، کریشن آف افعال العباد. ٹھیک ہے، جو بھی بندے افعال کرتے وہ پیدا کیے گئے پہلے سے. یہ بھی ہمیں رکھنا یاد. تو علم، کتابہ، مشیعہ اور خلق، یہ چار چیز رکھنی یاد تقدیر کے اندر. اب یہاں پہ کیسے تفسیر میں لکھا ہے؟ اس تفسیر السعدی کو لکھا ہے نا اس نے. کس نے؟ عبد الرحمن الناصر السعدی. ٹھیک ہے، یہ پڑھنی چاہیے تفسیر، بہت اچھی ہے سچ میں، سمپل ہے اور اچھی ہے، اثر مؤثر بہت ہوتی ہے. یعنی کہ تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے، بس اس کی مشیت نافذ ہے. ٹھیک ہے، ممکن نہیں کہ اس کی مشیت کی مخالفت کی جا سکے یا اس کو روکا جا سکے، اللہ کی مشیت کو. ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ اور اس جیسی دیگر آیات میں دو فرقوں یعنی قدریہ اور جبریہ جو اللہ کی مشیت کا انکار کرتے کا رد ہے، جیسے کہ اس کی ساری گزر چکی ہے. ٹھیک ہے، قدریہ کیا بولتے ہیں؟ قدریہ بولتے ہیں تقدیر جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. there is nothing like predestination. قدریہ، کچھ لکھا نہیں ہے تقدیر ہوتی ہے، جو ہم کرتے خود کرتے ہیں، کوئی رول نہیں اللہ تعالیٰ کا، جو کرتے ہیں مزے سے کرتے ہیں، فری ول خالی مسئلہ ہے. اب ان کے اپوزٹ جبریہ، وہ بولتے ہیں ہم جبر میں ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، ہم ظلم میں ہیں. جیسے ایک فیدر ہوتا ہے نا، فیدر، میں ڈالتا ہوں فیدر کو ہوا میں، اس کو ہوا جہاں کی لے جاتی ہے وہاں کی ہو جاتا ہے. ایسے ہمیں اللہ تعالیٰ ہے، ہم پہ ظلم کرتا ہے. وہ اس کو چاہتا ہے جہنم میں ڈال دیتا ہے، اس کو چاہتا ہے جہنم میں ڈال دیتا ہے، اس کو چاہتا ہے مسلم بناتا ہے، اس کو چاہتا ہے کافر بنا دیتا ہے. ہم مجبور ہے. اس کو بولتے ہیں شاید ڈٹرمینیشن، انگلش میں پتہ نہیں کیا بولتے اس کو، ڈٹرمنزم، شاید ڈٹرمنزم. تو جبریہ کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں دیر از نتھنگ لائک پری ڈیسٹینیشن. کوئی فری ول نہیں ہوتی ہے، کوئی تقدیر نہیں لکھا ہے. نہیں سوری،
بولتے ہیں فری ول کچھ بھی نہیں جبر، لیکن تقدیر بولتے ہیں کیا، وہ جو خدا نے لکھ دیا ہمیں وہی کرنا ہے، بس مجبور ہے، ہمیں فری ول ہے ہی نہیں کچھ. مطلب یہ بولتے ہیں صرف فری ول ہے، کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں پری ڈیسٹینیشن تقدیر جو ہے وہ ہے، فری ول نہیں ہے، اس کا الٹا. ان شارٹ یہ بولتے ہیں فری ڈیسٹینیشن تقدیر اور فری ول ایگزسٹ نہیں کر سکتی ایک ساتھ، یہی بولتے ہیں. حالانکہ غلط ہے، فری ول بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور تقدیر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور دونوں جمع ہو جاتے ہیں. اب سمجھے نا کیسے مثال اس کی، وہ ہم نے مثال دی تھی. فار ایگزامپل میں دیکھتا ہوں دو ٹرینس آ رہی، یہاں سے ایک ٹرین آ رہی، یہاں سے ایک ٹرین آ رہی، میں یہاں بیٹھ گیا ہوں باغ میں. میں بول رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں پیج پہ 10 سیکنڈ کے بعد دونوں ٹرینس کولائڈ کریں گے آپس میں. اگر میں لکھتا بھی نہیں پھر بھی کولیجن ہو جاتا ہے کہ نہیں. میں نے کیوں لکھا، میں نے اندازہ کر کے لکھا، پھر ویسے ہی ہو گیا. تو ایسی مثال ہے. اب جو بولے گا کیونکہ لکھا ہوا تھا پریڈیسٹینیشن میں تقدیر میں، اس لیے مجبور ہو گئی دو ٹرینز آپس میں کولائڈ ہونے کے لیے، وہ گیا جبریہ کا فالز عقیدہ. کوئی بولتا ہے قدریہ کے مسئلہ، وہ کیا بولے گا، بولے گا کچھ لکھا وکھا نہیں تھا، خود ہی ہو گیا سب کچھ. تو وہ میرے علم کا انکار کر دیتا ہے. قدریہ کفار ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ بولتے ہیں اللہ کو علم ہے دنیا میں کیا ہو جائے گا، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں پہلے سے کیا ہو جائے گا دنیا میں. اب سمجھ رہے یہ چیز، یہ سمجھنا ہے یہ چیز ہے. اگر سمجھ نہیں آ گیا تو سوال کرنا چاہیے اس کے بارے میں. کنٹینشن آف قدریہ. دیکھیے قدریہ جو ہے نا وہ کفار ہے سیدھے، کیونکہ وہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم کامل نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے بندے کیا کریں گے. حالانکہ دیکھیے اللہ اتنا نہیں آتا، خالی ایک لائن، اللہ تعالیٰ کے پتہ ہونے سے، علم ہونے سے کہ کیا ہو جائے گا آگے، بندے مجبور نہیں ہو جاتے، بندوں کو اپنی مشیت بھی رہ جاتی ہے. کیونکہ اصل میں پڑھتے فلاسفی میں ایسی چیز بولتے ہیں، علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، علم معلوم کے تابع ہوتا ہے. دیکھیے میں رہتا ہوں حول میں، کہاں پہ، حول میں. اگر میں بولوں گا، اگر آپ بولیں گے کیونکہ، اگر آپ یہ والی بات بولیں گے کیونکہ ہشام حول میں رہتا ہے، کیونکہ ہشام حول میں رہتا ہے اسی لیے مجھے پتہ ہے کہ ہشام حول میں رہتا ہے. پہلے یہ چیز نون ہے، کیا ہے، نون ہے یہ چیز کہ ہشام حول میں رہتا ہے، اس لیے آئی نو کہ ہشام حول میں رہتا ہے. تو یہ کیا تھا جو نا ہشام حول میں رہتا ہے، یہ چیز کیا تھا، معلوم تھا نا. اب مجھے پتہ ہے ہشام حول میں رہتا ہے، یہ کیا ہے میرے پاس علم. تو علم معلوم کے تابع ہوتا ہے. اگر کوئی چیز معلوم پتہ ہوگی اس کے بارے میں ہم علم حاصل نہیں کر پائیں گے. دنیا میں جتنے بھی سائنس آ گئے نا، چاہے سائنس ہی ہے، پہلے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، زولوجی ہے، باٹنی ہے، ایسٹرولوجی ہے، ایسٹرونومی ہے، جتنے بھی دنیا میں علم ہے نا، میتھمیٹکس ہے، سب کچھ ہے. یہ کیسے آگے، یہ معلوم ہے نا پہلے سے، کسی ذات نے ان کا علم دیا ہے. دنیا میں معلوم چیزیں ہوتی ہے. اگر پیڑ ہوتے ہی نہیں باڈی بن جاتا نہیں، اگر اینیملس ہوتے ہی نہیں زولوجی بن جاتا نہیں. جب وہ ہے تب جا کے ہم علوم نکال پاتے ہیں. تو پہلے کوئی چیز معلوم ہوتی ہے تب جا کے ہم اس کے بارے میں علم اخذ کر پاتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں. تو علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا ہے. معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا ہے. اب بتائیں کیسے، اب دیکھ کیسے. اگر آپ یہ بولیں گے کیونکہ میں جانتا ہوں ہشام حول میں رہتا ہے، میرے پاس علم ہے ہشام حول میں رہتا ہے، اسی لیے ہشام حول میں رہتا ہے. صحیح بات ہے، غلط بات ہے نا. میں بتاؤں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے ہشام کھانا کھاتا ہے اسی لیے ہشام کھانا کھاتا ہے. یہ صحیح بات نہیں ہے. صحیح پتا ہشام کھانا کھاتا ہے ہر دن، اس لیے مجھے پتا ہے ہشام کھانا کھاتا ہے. ٹھیک ہے، علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا ہے. جو شخص بولتا ہے اللہ تعالیٰ مجبور کرتا ہے بندوں کو، وہ اس کو یہ ہو کیا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے پتا کیا ہے، وہ سمجھتا ہے معلوم علم کے تابع ہوتا ہے. وہی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کیونکہ اللہ نے لکھ لیا ہے اس کے لیے جنت، اس کے لیے جنت، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، یہ جنت میں، یہ جہنم میں. یہ صحیح بات نہیں ہے. سنیے دھیان سے والی بات، کیونکہ بندوں کو کرنی تھے وہ چیزیں، اس کو اپنا نفس یہاں بول رہا تھا، وہ نفس کا مان رہا تھا، گناہ کر رہا تھا. اب اس کے رب کو پتا تھی کہ کیا کرے گا، اس نے وہ لکھ لیا، کرتا وہ خود ہے. لیکن اور سمجھتے یہ چیز، کوئی بولتا ہے کہ ہمیں کیا غلطی ہے، ہم دنیا میں آگے کس کو لکھا ہے جنت، کس کو لکھا ہے جہنم، تو ہماری غلطی کیا ہے. غلطی اپنی ہوتی ہے نا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو رہنمائی کی، ویدر وہ رہے گا گریٹفل یا انگریٹفل، شکر یا کفر اپنے تک ہوتا ہے انسان کو. یا فالہمہا فجورہا و تقوا، انسان میں الہام کر دی گئی، انسپائر کر دی گئی ہے اس کی کانشنس میں، اس کی فطرت میں، کیا وہ گناہ کا حصہ، وکٹنس کا حصہ
اور رائٹسنس کا حصہ. اس کو پتہ ہوتی ہے یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، پھر بھی یہ خود اپناتا ہے غلط صحیح غلط، پھر بلیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو نے مجھے لکھا تھا جنت جہنم، اس لیے مجھے ایسا ہو گیا. کتنی حماقت ہے یہ. اگر ٹیچر میں ٹیچر ہوں فار ایگزامپل، میں کیا ہوں ٹیچر. اگر میں بولوں گا ہاں بالکل جبلی ہدایت، اگر میں بولوں گا کل آ جائیں گے جتنے آپ بچے، ایک کو آئیں گے 10 مارکس، ایک کو آئیں گے 20 مارکس، ایک کو آئیں گے 30 مارکس، 50 میں سے مارکس ہے. کل اتنے مارکس آ رہے، کسی کو 10 آ رہے، کسی کو 20 آ رہے. اب وہ مجھے بلیم کر رہا ہے، سر آپ نے کیوں کہا تھا ہمیں اتنے مارکس آئیں گے، اس لیے ہمیں اتنے مارکس آ رہے، آپ نے ہمیں فیل کر دیا. میں کہہ رہا ہوں اپنے بھائی سے کہ تم ایگزام میں فیل ہو جاؤ گے، کیونکہ پڑھتا کچھ نہیں تھا. اب وہ مجھے بول رہا ہے ہشام بھائی آپ نے کیوں کہا تھا میں ایگزام میں فیل ہو جاؤں گا، اس لیے میں فیل ہو گیا ایگزام میں. نہیں تم اس لیے فیل ہو گئے میرے بھائی کیونکہ تم محنت نہیں کی تھی. تو مجھے کیوں بلیم کرتے ہو، میں نے بس اندازہ کرنے کے بعد تمہیں کہہ دیا تھا. پہلی بات کس کو پتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، پتہ نہیں ہے کسی کو. تو یہ بہت بڑی شیطان کی چال ہوتی ہے کہ انسان بولتا ہے کیا جو لکھ لیا ہوگا وہ مجھے مل جائے گا. اس میں نا ایسا نہیں ہے، میں غلط بول رہا ہوں. اگر کوئی بولتا ہے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، اس کو بولتا ہے تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ بولتا ہے اگر مجھے لکھا ہوتا اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنا میں پڑھ لیتا. یہ شیطان اس کو دماغ خراب کرتا ہے اس انسان کو. ایسا مطلب ہے صحیح انسان خود کرنی ہے محنت تب جا کے انسان خود نماز پڑھی ہے تب جا کے ایسا. کوئی انسان بولتا ہے کہ مجھے رزلٹ لکھ لیا گیا ہے، مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، ٹینشن نہیں لینا ہے، مجھے رزق کا مل جائے گا اپنے ٹائم پہ، مجھے کچھ محنت نہیں کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا وہ مجھے مل جائے گا، اس سے زیادہ مجھے نہیں مل سکتا ہے. ایک حساب سے صحیح بات نہیں ہے یہ، کیونکہ محنت کرنی ہے انسان کو. وہ الَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے اس کے لیے اس نے محنت کی. اب لیکن تقدیر ایسے بولنا ہے کہ اس نے محنت کی، جاب نہیں مل گیا، تب وہ بولے گا یہی چیز یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جو ہونا ہی نہیں تھا وہ ہونا ہی نہیں تھا، میں کیوں اب پریشانی اٹھاؤں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ لیا ہے. میں نے کہا نا ریزن یہی ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو فوت شدہ چیزوں پہ. مجھے وہ چیز نہیں مل گئی، وہ چیز نہیں مل گئی، مجھے افسوس نہیں کرنا ہے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ ہی اپنے اچیومنٹس پہ جو مجھے عطا یہ چیزیں ہیں ان پہ فخر کروں گا، ان پہ بوسل بن جاؤں گا. میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس وہ بھی، پتہ نہیں کل کچھ رہے گا ہی نہیں، سب ختم ہو جاتا ہے. میرے پاس صحت ہے، باڈی ہے، میں جم کرتا ہوں، کل سب ختم ہو جائے گا. میرے پاس دماغ ہے، عقل ہے، میں انٹلیکچوئل ہوں، کل سب ختم ہو سکتا ہے، اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں شراب پینے لگ جاؤں گا، میرا دماغ خراب ہو جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے اچانک. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے. میرے پاس بڑے